شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ہند کے کسی شہر کی ایک مسجد میں کوئی سوگوار افراد گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے، ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات برائے کرم آ کر دعا فرما دیں۔ جب سب گھر پہنچے تو ایک جوان عورت کی لاش کمرے میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک انگجورے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر مارے خوف کی سب کی گھگی بند گئی۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا کہ یہ میت کا عذاب معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، آؤ مل کر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ استغفار کر کے گڑ گڑا کر اور رو رو کر کافی دیر تک دعا مانگی۔ بالآخر وہ خوفناک انگجورے لاش کا گھراؤ چھوڑ کر ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے میت کی تجہیز و تکفین کی ترکیب بنی۔ نماز جنازے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت سارے خوفناک انگجورے قبر کے کونے میں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، جو قبر کو بند کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے کہا یہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھے۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی کو بند کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر یہ پروگرام اور گانا کہاں روز روز آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو عذاب اسی سبب ہوا ہے، واللہ عالم۔ رمضان المبارک کی ایک شام ماں نے ٹی وی دیکھنے میں مشغول اپنی بیٹی سے کہا آج افطار کے لیے کچھ مہمان آنے والے ہیں، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اس نے جواب دیا امی آج ایک خصوصی پروگرام آ رہا ہے، میں وہ دیکھ رہی ہوں۔ ماں نے پھر حکم دیا مگر اس نے سنی انسونی کر دی۔ ماں کی مداخلت سے بچنے کے لیے وہ اوپر کے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ افطار کے وقت ماں نے آوازیں دی مگر جواب نہ ملا، اوپر جا کر دستک دی مگر جواب نہ آیا۔ اب وہ گھبرا گئی اور اس نے شور مچا کر گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ یہ دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ وہ جوان لڑکی ٹی وی کے سامنے اوندھی منہ پڑی ہے۔ جب ہلا جلا کر دیکھا وہ مر چکی تھی، کہرام مچ گیا۔ جب لاش اٹھانے لگے تو نہ اٹھائی جا سکی، ایسا محسوس ہوا کہ گویا ٹنوں وزنی لاش ہے۔ اتفاق سے وہاں سے ہٹانے کے لیے کسی نے ٹی وی کو اٹھایا تو لاش ہلکی ہو گئی اور لوگوں سے اٹھائی گئی۔ اب جب ٹی وی اٹھاتے تو لاش اٹھتی اور رکھ دیتے تو لاش وزنی ہو جاتی۔ بہرحال جوں تجہیز و تکفین کے مراحل طے ہوئے۔ اب جنازہ اٹھانے لگے تو وہ کسی صورت سے نہ اٹھا، جب ٹی وی اٹھایا تو تب کہیں جا کر جنازہ اٹھا۔ آخرکار ایک صاحب آگے آگے ٹی وی اٹھا کر چلے اور پیچھے پیچھے جنازہ۔ نماز جنازہ کے بعد تدفین ہوئی تو لاش باہر نکل پڑی۔ لوگ گھبرا گئے، پھر جوں اتارا مگر ایسا ہی ہوا۔ بالآخر جب ٹی وی قبر میں رکھا تو لاش باہر نہ نکلی، لہٰذا ٹی وی کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عیون الحکایات میں نقل فرماتے ہیں، ایک شخص کا کہنا ہے کہ ہم دو افراد نے ایک بار قبرستان میں نماز مغرب ادا کی۔ کچھ دیر بعد مجھے قبر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں قبر گیا تو کوئی کہہ رہا تھا ہائے میں تو نماز پڑھتا تھا اور روزہ رکھتا تھا۔ میں نے اپنے رفیق کی توجہ دلائی تو اس نے بھی قریب آ کر وہی آواز سنی۔ ہم وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے روز میں نے پھر وہی نماز پڑھی۔ وقت مقرر پر اسی قبر سے پھر وہی آواز سنائی دی۔ مجھ پر دہشت طاری ہوئی اور گھر آ کر میں 2 ماہ تک بیمار پڑا رہا۔ عرب شریف میں 2 باعمل دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں اور دوسرا جدہ شریف میں۔ ریاض والے دوست کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن جدہ شریف والے دوست نے ریاض والے مرحوم دوست کو خواب میں عذاب میں مبتلا دیکھ کر اسے عذاب کا سبب دریافت فرمایا تو مرحوم کہنے لگا مجھے فلموں اور ڈراموں سے اگرچہ نفرت تھی مگر اپنے بچوں کے اصرار پر میں نے ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ میں جب سے فوت ہوا ہوں اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ تو مزے لے کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی ہیں اور میں قبر میں عذاب بھگت رہا ہوں۔ بھائی مہربانی کیجئے مجھ پر ترس کھائیے اور میرے گھر والوں کو سمجھائیے کہ وہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ جدہ شریف والے دوست کو رات والا خواب یاد نہ رہا۔ دوسری شب پھر اسی طرح کا خواب دیکھا جس میں اس کا مرحوم دوست چلا رہا تھا میرے گھر سے جلدی سے ٹی وی نکلوا دیجئے۔ چنانچہ وہ بذریعہ ہوائی جہاز فوراً ریاض پہنچ گیا۔ تمام گھر والوں کو جمع کر کے اس نے اپنا خواب سنایا۔ سنتے ہی سب رونے لگے۔ بڑا بیٹا جذبات کے عالم میں اٹھا اور ٹی وی کو اچک کر زور سے زمین پر پٹک دیا۔
ایک دھماکے کے ساتھ ٹی وی کے پرخچے اڑ گئے۔ اس نے گھر میں اعلان کیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی منحوس ٹی وی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا، کہ اسی کی وجہ سے ہمارے پیارے ابو جان قبر میں عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جدہ شریف والا دوست جب رات سویا تو اس نے اپنے مرحوم دوست کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا۔ مرحوم مسکرا کر کہہ رہا تھا، جس وقت میرے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹکا، الحمدللہ اللہ عز و جل نے اسی وقت مجھ سے عذاب دور کر دیا۔ دوستو، ٹی وی کس قدر تباہ کار ہے، آج ہر کوئی اس تباہ کار کی محبت کا شکار ہے۔ افسوس، آج کل ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا اکثر لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ عز و جل عیب ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے، جناب ہمیں فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، ہم نے تو فقط بچوں کے لیے لیا ہے۔ اگر ہم گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو بچے پڑوسیوں کے گھر میں جا کر دیکھتی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا یہ جواب آپ کو عشر میں چھڑا لے گا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، آپ پر اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے ایک دردناک مکتوب دیا جس کا لب لباب کو یوں ہے: میں اسلامی ماحول سے نیا وابستہ ہوا تھا۔ ایک بار رات کے ابتدائی حصے میں اپنے کمرے کے اندر معیشت پر ندامت کے باعث ہاتھ اٹھائے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا۔ رونے کی آواز سن کر والد صاحب گھبرا کر میرے کمرے میں آ گئے اور انہوں نے اسلامی ناواقفیت دوری کے باعث میری گریہ زاری ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے میرا بازو تھام کر مجھے کھڑا کر دیا اور پکڑ کر اپنے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی آن کر کے کہا، بالکل ہی مولوی مت بن جاؤ، یہ بھی دیکھ لیا کرو۔ میں گرچہ اسلامی ماحول کی برکت سے فلموں، ڈراموں اور گانوں بازوں سے تائب ہو چکا تھا، مگر والد صاحب نے مجھے ٹی وی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ بے حیا لڑکیوں کی فحش اداؤں نے میرے جذبات میں ہیجان پیدا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں خوف خدا عز و جل کے باعث گریہ کناں تھا اور اب نفسانی خواہشات نے مجھ پر غلبہ کیا۔ موقع دے کر شیطان نے اپنا داؤ چلایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر میں گناہوں کے دلدل میں اتر گیا، چونکہ ظالم معاشرے کے بے جا رسم و رواج میرے نکاح کے مقابل بہت بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ میں شہوت کی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی پامال کرنے لگ گیا ہوں اور گندی حرکتوں کے باعث اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ میں شادی کے قابل ہی نہیں رہا۔ بتائیے مجرم کون ہے، میں خود یا میرے والد صاحب؟ فروری 99 کے ایک اخبار میں کچھ اس طرح کی خبر شائع ہوئی تھی: لاہور میں رات آندھی اور بارش کے بعد شدید بجلی چمکی جو ایک مکان کی چھت پر لگی ہوئی اینٹینا پر گری اور اس کی تار سے ہوتی ہوئی ٹی وی کے اندر داخل ہو گئی، جسے ٹی وی کے اسکرین ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی۔ اب بجلیوں سے نکل کر قریبی سوئی ہوئی خاتون پر حملہ آور ہو گئی۔ اس نے چیخو پکار مچا دی، اس کا شور بچانے کے لیے دوڑا، مگر وہ بھی بجلی کی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر وہ بجلی دیوار سے ٹکرا کر روشن دان سے باہر نکل گئی اور وہ جل کر انتقال کر گیا۔ اس کی بیوی کو زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ اللہ عز و جل ہماری اور ان دونوں مسلمان ہو تو ان کی مغفرت فرمائے اور زخمی کو ربائے صحت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: میری امت میں زمین میں دنسا دینے، پتھر برسنے اور صورتیں بگڑ جانے کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان زہر ہوگا اور شراب پی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت قرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے، جو انہیں حکم اوی کرتے ہیں۔